خواہش کو اپنے دل میں رکھے ہوئے ہیں کہ اللہ مجھے راضی ہو جائے، اور کسی کو راضی کرنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ ہر وہ ادا اپنائی جائے جو اس انسان کو پسند ہے جس کو ہم راضی کرنا چاہتے ہیں۔ کسی کی رضا لینے کے لیے، کسی کو خوش کرنے کے لیے ایک ضروری امر ہے کہ جس کو ہم راضی کرنا چاہتے ہیں، جس کو خوش کرنا چاہتے ہیں، اس کے پسندیدہ اعمال کو اپنا لیں، ہر وہ عمل کرے جو اس کو پسند ہے۔ اگر اس کو وہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہم اس کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور اگر جس کو ہم راضی کرنا چاہتے ہیں اس کے پسندیدہ اعمال ہم اپناتے نہیں تو اس کی رضا لینا بھی ممکن نہیں ہوتا۔ اور اب ہم تمام لوگ یہ چاہتے ہیں، یہ خواہش کرتے ہیں کہ ہمارا رب، ہمارا پروردگار، ہمارا اللہ، ہمارا خالق ہم سے راضی ہو جائے۔ کیوں؟ سب کی خواہش ہے کہ نہیں؟ ہم اگر سارے کام چھوڑ کر یہاں اللہ کے گھر میں بیٹھے تو یہی مقصد ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ نماز پڑھتے ہیں تو یہی مقصد ہے اللہ راضی ہو جائے۔ رمضان المبارک کی آمد ہے، ہم روزے رکھیں گے تو یہی مقصد ہوگا کہ اللہ راضی ہو جائے۔ رات کا قیام کریں گے یہی مقصد ہے اللہ راضی ہو جائے۔ ہم اپنا حلال کا کمایا ہوا پیسہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو یہی مقصد ہے اللہ راضی ہو جائے۔ تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم دن رات محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اور اسی توقع میں لگے ہوئے ہیں کہ اللہ سے راضی ہو جائے، خوش ہو جائے، اور خوش ہو کر ہمیں جنت کا داخلہ عطا فرما دے اور جہنم سے پناہ عطا فرما دے۔ تو میرے محترم سامعین، یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اپنے اندر وہ عادات پیدا کر لیں جو اللہ کو پسند ہے، وہ عادات بنا لیں، اپنا لیں جو اللہ کو بہت اچھی لگتی ہیں، اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ ان عادات کی وجہ سے خوش ہوتا ہے، ہم وہ عادات اپنا لیں۔ تو جب ہم وہ عادات اپنا لیں گے تو اللہ ہم سے خوش ہو جائے گا۔ سیدھی سی بات ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے سب سے پہلے جو ضروری عمل ہے وہ اس بات کو جاننا ہے کہ ہم اللہ کو کون سی ادا پسند ہے اس کو اپنے اندر پیدا کر کریٹ کر لیں۔ ہم روز مرہ کے معمولات میں وہ عمل اپنے اندر پیدا کریں جو اللہ کو پسند ہیں، جو اللہ کو خوش کرنے والے ہیں، جو اللہ کو راضی کرنے والے ہیں۔ تو میرے محترم سامعین، اللہ رب العالمین قرآن مجید نے وہ پسندیدہ صفات، وہ پسندیدہ اعمال ہمارے لیے بیان کیے ہیں کہ میرے بندے میں یہ عادات ہوں تو مجھے بندہ بڑا پسند ہے، یہ عادات میرے بندے میں آ جائیں تو مجھے اپنا بندہ بڑا ہی پسند ہے، مجھے اپنا بندہ بہت اچھا لگتا ہے۔ اگر یہ عادات پیدا ہو جائیں تو اللہ رب العالمین نے سورہ فرقان کے آخری رکوع میں 12 صفات بیان کی ہیں۔ کتنی؟ سمجھ آئی ہے تو بولے کتنی؟ 12 صفتیں اللہ نے بتائی ہیں، 12 عادات بتائی ہیں کہ یہ 12 عادتیں میرا بندہ اپنے اندر پیدا کر لے، میں اس کو اپنا محبوب بنا لوں گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ اگر وہ 12 صفتیں، 12 عادتیں انسان میں پیدا ہو جائیں تو ان کو ملے گا کیا؟ یہ قرآن پر توجہ کیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن میں یہ 12 صفتیں پیدا ہو جائیں،
12 आदात पैदा हो जाए, अल्लाह उनको मिलेगा क्या? अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं उलाइका, यही वो लोग हैं युजज़ौनल गुरफता बिमा सबरू व युलक़ौना फीहा तहियतन व सलामा। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं मैं उनको जन्नत के 12 खाने अता फरमा दूंगा, मैं उनको जन्नत के 12 खाने अता फरमा दूंगा। और सिर्फ 12 खाने अता न होंगे, अल्लाह करीम फरमाते हैं फीहा तहियतन व सलामा, वो उनमें दुआएं और सलाम किया लेते हुए जाएंगे। अगर 12 आदतें पैदा हो जाएं, मेरे मोहतरम समीन, वो 12 आदात कौन सी है, वो 12 सिफात कौन सी है? दुआ कीजिए, मैं बयान करने लगा हूँ। अल्लाह हम सब में वो आदात पैदा फरमा दे जो तो चाहता है बुलंद आवाज से कहे आमीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, कुरान पर तवज्जो कीजिएगा, मैं सिर्फ कुरान पढ़ने वाला हूँ। कुरान और रब्बे कायनात की कसम है, जितना दिल के ऊपर कुरान असर करता है दुनिया की कोई चीज असर नहीं कर सकती। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं फरमाया इबादुर रहमान। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं मैं जो बातें बताने लगा हूँ किसी आम इंसान की नहीं है, किसी आम मखलूक की नहीं है, वही इबादुर रहमान, ये रहमान के बंदों की बातें हैं। अब तवज्जो कीजिएगा, अल्लाह ने पहली बात यही कही है कि ये आदात किसकी है? रहमान के बंदों की, ये रहमान के बंदों की है। जो वादी है उनकी नहीं है, जो अल्लाह को नाराज करने वाले उनकी नहीं है, जो अल्लाह को छोड़ जाते भूल जाते उनकी नहीं है, बल्कि उनकी सिफात है जो अल्लाह को याद करते हैं, जो अल्लाह को मनाते हैं, जो अल्लाह को खुश करते हैं, जो रहमान के बंदे बन के जिंदगी गुजारते हैं। ये 12 सिफात उनकी हैं। और सिफात कौन सी हैं? जरा सोचो करें, दुनिया में अगर किसी इंसान को किसी से मोहब्बत होना मोहब्बत, तो उसकी हर अदा को नोट करता है, हर अदा को नोट करता है, उसके बोलने के अंदाज को भी नोट करता है, उसके सोचने की सलाहियत को भी नोट करता है, उसके लेन देन को भी नोट करता है, उसकी चाल को भी नोट करता है, उसकी गुफ्तार को भी नोट करता है। तो मैं कुर्बान जाऊं, अल्लाह को अपने बंदों से इतनी मोहब्बत है। तवज्जो कीजिएगा, अल्लाह ने अपने बंदों की पहली सिफ़त क्या बयान की है? अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाती है, रब का कुरान सूरह फुरकान 19वां सिपारा फरमाया अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ि हौला व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं जो मेरे बंदे हुआ करते हैं ना, जो मेरे बंदे हैं उनकी पहली आदत क्या है? अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ि हौना, जब वो जमीन पर चलते हैं, जब वो जमीन पर चलते हैं तो बड़ी आदमी के साथ चलते हैं, फख्र तकब्बुर के साथ नहीं चलते। अपने बंदों से मोहब्बत की इंतहा देखिए, अल्लाह ने पहली बात ही अपने बंदों की चाल पर कर दी है कि मेरे बंदों की तो चाल ही बहुत प्यारी है। मेरे बंदे फख्र के साथ जमीन पर नहीं चलते, मेरे बंदे जो हैं तकब्बुर के साथ जमीन पर चढ़ा नहीं करते, बल्कि बड़ी आस्ती के साथ चलते हैं, बड़ी न्याय रवि के साथ चलते हैं। और सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बनाते हैं, इतना सैयदना उमर फारूक जा रहे थे और एक आदमी चलता हुआ आ रहा है, बड़ा झुक झुक के आ रहा है, बड़ा आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है। सैयदना उमर फारूक करवाते हैं, मियां क्या तू बीमार है? क्या तू बीमार है? बड़ा आहिस्ता से चल रहा है, क्या तू बीमार है?
وہ کہتا نہیں عمر میں تو عاجزی کے ساتھ چل رہا ہوں. تو سیدنا عمر فرماتے ہیں اس کو عاجزی نہیں کہتے. اگر اللہ نے تجھے تندرست بنایا ہے تو تندرست لوگوں کی طرح چلا کر بیماروں کی طرح کیوں چلتا ہے؟ اگر تو بیماروں کی طرح چلتا رہا تو میں تجھ کے کوڑے پڑوا دوں گا، کوڑے پڑوا دوں گا. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ آقا جب زمین پر چلا کرتے تھے، توجہ کیجیے گا، آقا سے محبت اور پیار کرنے والوں توجہ کیجیے گا. دعا کرو اللہ ہماری زندگی میں آقا کی اطاعت کو پیدا فرما دے. صحابہ کرام فرماتے ہیں جب آقا زمین پر چلا کرتے تھے، جب میرے پیرو مقصد زمین پر چلا کرتے تھے تو یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کسی پہاڑی سے نیچے اتر رہے ہوں. انداز یہ تھا چلنے کا جیسے کسی پہاڑی سے نیچے اتر رہے ہوں. اب جب انسان پہاڑی سے نیچے اترتا ہے تو اس کا انداز کیا ہوتا ہے؟ اس کا سینہ بالکل سیدھا ہوتا ہے یوں. اگر زیادہ جھکے گا تو گر جائے گا. سینہ سیدھا ہوتا ہے اور اپنی نظروں کو اس نے نیچے کیا ہوتا ہے. اگر نظریں اٹھا کر نیچے اترے گا تو پھر بھی گر جائے گا. اگر زیادہ جھک کر اترے گا تو پھر بھی گر جائے گا. تو صحابہ فرماتے ہیں آقا اس طریقے سے زمین پر چلتے تھے جیسے کسی پہاڑی سے نیچے اتر رہے، یعنی کہ آقا سینہ بھی سینہ رکھا کرتے تھے اور اپنی نظروں کو نیچے جھکا کر چلا کرتے تھے. یہ انداز تھا آقا کا چلنے کا کہ آپ کا سینہ سیدھا ہوتا تھا، آپ کی نظریں جھکی ہوا کرتی تھیں. دعا کیجیے اللہ ہمیں بھی عادت پیدا فرمائے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میرا بندہ جب زمین پر چلتا ہے الذین یمشون علی الارض ہونا، میرا بندہ زمین پر بڑا عاجز ہو کے چلتا ہے، میاں روی کے ساتھ چلتا ہے، زیادہ بیماروں کی طرح بھی نہیں چلتا، فخر اور تکبر کے ساتھ بھی نہیں چلتا، میاں روی کے ساتھ چلتا ہے. یہ پہلی صفت اللہ نے بیان کی کہ میرا بندہ زمین پر کیسے چلتا ہے. بول رہے یار کیسے؟ میاں روی سے. کیسے؟ میاں روی. اچھا اگر آپ کو سمجھ آتی رہے گی تو میں 12 صفتیں بیان کر دوں گا. یہ نہ ہو میں ایک ایک بیان کرتا جاؤں تو آپ پیچھے سے بھولتے جائیں. میں ایک ایک کر کے آگے جاتا جاؤں، آپ ایک ایک سے پیچھے بلاتے جائیں. یا یوں کہ میں ایک ایک اینٹ لگاتا جاؤں، آپ ایک ایک اتارتے جائیں. ایسا تو نہیں ہوگا بھائی. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہ پہلی صفت اللہ نے بیان کی کہ میرا بندہ جب زمین پر چلتا ہے تو کیسے چلتا ہے؟ میاں روی کے ساتھ. اب دوسری صفت پر غور کیجیے گا جو اللہ نے اپنے بندوں کی بتائی ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قرآن مجید 19 سپارہ سورہ فرقان فرمایا وَإِذَا جتنی محبت سے میں نے قرآن پڑھا اتنی محبت سے تو کہہ دو نا. یہ محبت کا اپنی اپنی محبت کا تقاضا ہے. مجھے قرآن سے محبت ہے، آپ کو پتہ ہے ہر جمعے میں قرآن پڑھتا ہوں. تو آپ کی محبت کا تقاضا یہ ہونا چاہیے. آپ سوچیے کیا کہہ دیں. دور کو میرا لگ رہا ہے، آپ کا تو دور میرا لگ رہا ہے. میں تو اتنا دور لگا کے قرآن کی یاد پڑھ رہا ہوں، آپ بچہ کو دور بھی نہیں لگاتے، سبحان اللہ کے لوگ تکلف بھی کرتے رہتے ہیں. آپ تکلف نہ کیا کریں، ذرا محبت کیا کہنا ہے. سبحان اللہ. تو یہ محبت کا تقاضا ہے. میری محبت میں قرآن پڑھتا ہوں، مجھے قرآن سے الحمدللہ بڑا پیار ہے. یہ میری محبت ہے، میں قرآن پڑھتا ہوں. آپ کی محبت آپ سن کر سبحان اللہ کہا کرے تو یقین کیجیے میں قرآن پڑھ رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں. یہ مسجد کی دیواریں گواہ بن رہی ہیں. کل قیامت کا روز ہوگا، یہ مسجد کی دیواریں گواہی دے کر کہیں گی اللہ یہ قرآن سننے سنانے والے تھے، ان سب کو معاف کر دے. تو میرا محترم سامعین، اللہ رب العالمین نے دوسری صفت بیان کی فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. میرے بندوں کی دوسری صفت یہ ہے اگر کسی کے ساتھ جھگڑا ہو جائے، کسی کے ساتھ تنازع ہو جائے، کسی کے ساتھ جھگڑے کا موقع بن جائے تو میرے بندے جھگڑا نہیں کیا کرتے، میرے بندے لڑائیاں نہیں کیا کرتے، بلکہ میرے بندے کہتے ہیں قالوا سلاما. وہ کہتے ہیں بھائی
لڑائی کرنے کی طاقت مجھ میں ہے، میں لڑائی کر سکتا ہوں، لیکن میں نے کرنی نہیں ہے۔ قالوا سلام، اللہ تیرا بھلا، اللہ تو سلام کی بھیجے، میں تیرے سے جھگڑا نہیں کرنا ہے، میں نے لڑائی نہیں کرنی ہے۔ قرآن تو یہ کہتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ جدا جواب پتھر نہ ہونا چاہیے، صرف خانوی میں مرد آتے ہیں شادی مکان کی ہے، ایک گل کی تھی تو 10 سے گل کری، یہ ہماری عادت ہے۔ ہم تو اینٹ کا جواب پتھر سے دینا گوایا کرتے ہیں، پتھر سے دینا چاہتے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں اینٹ کا جواب پتھر سے دینا یہ میرے بندوں کی عادت نہیں ہے۔ میرے بندے تو کہتے ہیں قالوا سلاما، قالوا سلاما، تو نے مجھ پر ظلم کیا ہے پر اللہ تیرا بھلا کرے، میں تیرے اوپر ظلم کے بدلے ظلم نہیں کر سکتا۔ میرے اور میرے پیر مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، آقا کے سامنے دو بندے جھگڑا کر رہے ہیں، لڑائی کر رہے ہیں، ایک بندہ اس کو گالیاں دے رہا ہے، اس کو برا بلا کہہ رہا ہے، برا بلا کہتے جا رہا ہے، گالیاں دیتے جا رہا ہے، جھگڑا کیے جا رہا ہے، اور دوسروں کی گالیوں کے بدلے میں گالی نہیں دے رہا بلکہ کہتے ہیں قالوا سلاما، اللہ تیرا بھلا کرے، میں تیری گالی کے بدلے گالی نہیں دے سکتا، تیری لڑائی کے بدلے لڑائی نہیں کر سکتا۔ تیرے اور میرے آقا علیہ السلام دیکھ رہے تھے، پیر و مرشد علیہ السلام دیکھ رہے تھے، تو آقا فرماتے ہیں اللہ نے ان دونوں بندوں کے درمیان میں ایک فرشتہ حائل فرما دیا تھا۔ وہ فرشتہ کہہ رہا تھا اے گالی دینے والے، جو گالی تو نے اس کو دی ہے وہ گالی تیرے اوپر ہو، اور جو سلام کہہ رہا تھا، جو دعائیں دے رہا تھا، وہ فرشتہ کہتے ہیں اے اللہ کے بندے، اپنے بھائی پر سلامتی بھیجنے والے، جو سلامتی اس پر بھیج رہے وہ سلامتی تیرے اوپر ہی ہو۔ بات کی سمجھ آئی ہے؟ بات سمجھے ہیں میرے محترم؟ آقا فرماتے ہیں جو لڑائی کر رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے، فرشتہ کہتا ہے گالی دینے والے یہ گالی تیرے اوپر ہی ہو، اور جو سلامتی بھیج رہا ہے فرشتہ کہتا ہے یہ سلامتی تیرے اوپر ہی ہو۔ تو کیا مطلب؟ جو کسی کو برا کہتا ہے وہ اس کے لیے ہی برا ہوتا ہے۔ مجھے حدیث یاد آ گئی، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آقا اسلام تشریف فرماتے، لیکن ابوبکر کو ایک بندہ برا بلا کہہ رہا ہے، برا بلا کہہ رہا ہے، تو سیدنا ابوبکر چپ کر کے سن رہے، چپ، کچھ نہیں بول رہے، وہ برا بلا کہے جا رہا ہے، سیدنا ابوبکر چپ کر کے سن رہے، آقا مسکرا رہے ہیں، کہ آقا کے مسکراہٹ تو سبحان اللہ، آپ کو آقا کا مسکرانا اچھا نہیں لگتا؟ آقا مسکرا رہے ہیں، سیدنا ابوبکر چپ ہیں، اور وہ بندہ برا بلا کہہ رہا ہے۔ ایک بات کا سیدنا ابوبکر نے جواب دے دیا، آقا کو غصہ آیا، آپ اٹھ کر چل پڑے، تو سیدنا ابوبکر فرماتے ہیں آقا جب وہ مجھے برا بلا کہہ رہا تھا آپ مسکرا رہے تھے اور میں چپ تھا، جب میں نے اس کی بات کا جواب دے دیا آپ کو غصہ کیوں آ گیا، آپ اس کا چل کیوں دیے؟ تو آقا فرماتے ہیں اے ابوبکر جب تو چپ تھا میں دیکھ رہا تھا تیرے بدلے میں آسمان کے فرشتے اس کو جواب دے رہے تھے، آسمان کے فرشتے جواب دے رہے تھے، اور ابوبکر جب تو نے جواب دیا اس کی بات کا جواب پیش کر دیا، آسمان کے فرشتے چلے گئے اور مجھے غصہ آ گیا۔ تو جب آپ خاموشی سے کسی کی بات سنتے ہیں تو آپ کے بدلے میں کون جواب دیتا ہے؟ آسمان کے فرشتے جواب دیتے ہیں۔ اور میں تو کہا کرتا ہوں کہ انسان کی بد دعا ہو سکتا ہے قبول ہو نہ ہو، میں کسی کو بد دعا دوں ہو سکتا ہے اللہ قبول کرے نہ کرے، اور اگر کسی کے لیے آسمان کے فرشتوں نے بد دعا کر دی وہ کبھی بھی خالی ہو سکتی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے یہ صفت بتائی ہے کہ جب مومن کسی کے ساتھ جھگڑے کا موقع بنتا ہے تو وہ جھگڑا نہیں کرتا ہے بلکہ کہتے ہیں قالوا سلام۔ اللہ یہ صفت ہمیں پیدا فرما دے۔ کتنی صفتیں ہو گئی؟ یاد ہے۔ اب تیسری صفت اللہ رب العالمین نے جو قرآن مجید میں بیان کی ہے
والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جو میرے بندے ہوا کرتے ہیں، جو میرے مومن بنتے ہیں، جو رحمان سے بنتے ہیں، والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما. اللہ بلاتے ہیں میرے بندوں کی راتیں جب گزرتی ہیں، جب رکوع میں گزرتی ہیں یا سجود میں گزرتی ہیں. اب ہماری راتیں کیسے گزرتی ہیں؟ اللہ کی نافرمانی سے گزرتی ہیں. ہماری راتیں ٹیلی ویژن سے آگے گزرتی ہیں، ہماری راتیں فلموں کے آگے گزرتی ہیں. اللہ فرماتے ہیں میرے بندوں کی راتیں مسلح پہ گزرتی ہیں. میرے بندے تو بس مجھے راضی کرتے رہتے ہیں. میرے بندے راتوں کو صرف مجھے راضی کرنے کے لیے گزارتے ہیں. جب رکوع میں ہوتے ہیں، جب سجود میں ہوتے ہیں، جب قیام میں ہوتے ہیں، میرے بندے اگر دیکھا جائے تو بس مجھے راضی کرنے میں لگے ہوتے ہیں اور دعا کرتے رہتے ہیں اللہ ہم سب سے راضی ہو جا. تیسری صفت اللہ رب العالمین نے فرمائی کہ میرے بندے کیوں قیام اور سجود میں ہوتے ہیں اور کرتے کیا ہیں؟ کرتے کیا ہیں؟ قیام اور سجود میں کرتے کیا ہیں؟ اللہ رب العالمین نے یہ چوتھی صفت بتا دی ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میرے بندے سجود اور قیام میں ایک ہی تقاضا کرتے ہیں. وہ تقاضا کیا ہے؟ وہ التجا کیا ہے؟ وہ دعا کیا ہے؟ فرمایا والذین یقولون، میرے بندے کہتے ہیں، میرے بندے التجا کرتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم. فرمایا میرے بندے کہتے ہیں اللہ ہمیں عذاب جہنم سے محفوظ فرما لے. اللہ نے قرآن میں مومنوں کی دعا بتائی ہے، اس کو یاد کر لیں. اللہ فرماتے ہیں یہ میرے محبوب بندوں کی دعا ہے. ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اللہ ہمیں عذاب جہنم سے محفوظ فرما لے. کیا دعا ہے؟ ربنا، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم. یہ مومنوں کی دعا اللہ نے بتائی ہے اور سوچی صرف بیان کی ہے کہ میرے بندے یہ دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں عذاب جہنم سے محفوظ فرما لے. عذاب جہنم سے پناہ کیوں مانگتے ہیں؟ اللہ کریم نے وہ بھی بیان کر دیا. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میرے بندے عذاب جہنم سے اس لیے پناہ مانگتے ہیں، وہ کہتے ہیں ان عذابها کان غراما. اللہ وہ عذاب سمٹ جانے والا ہے، اللہ وہ عذاب بہت برا ہے، اللہ وہ عذاب ہماری برداشت کا نہیں ہے، ہم وہ عذاب برداشت نہیں کر سکتے. اللہ وہ عذاب ہمارے جسم کی برداشت میں نہیں ہے. اللہ ہم سب کو محفوظ فرما لے. میرے محترم زمین میں ایک حدیث پیش کرتا جاؤں، چلو میرے پیروں کو شیخ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جہنمیوں کو جہنم میں پھینکا جائے گا، جہنمی جہنم میں پھینکے گئے، وہ جہنم میں جا رہے ہیں نیچے جا رہے ہیں. پتہ نہیں کتنے سال ہو گئے، کتنے سال ہو گئے جو جہنم میں گرتے جا رہے ہیں. راستے میں دروازہ آ جائے گا، اس دروازے پہ انہیں روک دیا جائے گا اور روک کر کہا جائے گا لگتا ہے تم کو پیاس لگی ہوئی ہے، لگتا ہے تمہیں پیاس سے ستایا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں ہاں ہمیں پیاس سے ستایا ہوا ہے. فرشتے یوں ڈاکوں اور بچھوؤں کا زہر نکال کر ان کو پلا دیں گے. اللہ اکبر. ان جہنمیوں کو ڈاکوں اور بچھوؤں کا زہر پلا دیا جائے گا. آقا فرماتے ہیں جب وہ زہر پی لیں گے، وہ زہر ڈاکوں اور بچھوؤں کا پییں گے، ان کی انتڑیاں پھٹ جائیں گی، ان کا پیٹ پھٹ جائے گا، بخار جسم سے علیحدہ ہو جائے گی. اللہ ہم سب کو محفوظ فرما دے. اللہ ہم سب کو محفوظ فرما دے. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. اللہ آپ بہت طاقت ہے، اللہ وہاں کانا براما، اللہ بہت طاقت ہے. اللہ ہم سب کو
سسٹم سمیت ہمارے سسٹم میں اتنی طاقت نہیں ہے، ہمارے سسٹم میں اتنی قوت نہیں ہے، قوت برداشت نہیں ہے کہ ہم اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکے، تو آج کیا کرے اللہ عذاب سے ہمیں محفوظ رکھنا۔ یہ چیز بتائی ہے چوتھی چیز کہ میرے بندے عذاب جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، میرے بندے عذاب جہنم سے معافی مانگتے ہیں، اور وہ کہتے کیا ہیں کہ اللہ کا قرآن پیش کر رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اللہ اس جہنم سے اس لیے پناہ دینا کیونکہ وہ جگہ بھی بہت بری ہے، وہ ٹھکانہ بھی بہت برا ہے، وہ رہنے کی جگہ ہی نہیں ہے، اللہ پناہ میں رکھ لینا۔ کتنے سکتے ہو گئی؟ 4 ہوئی نا، بھی تو کافی بڑی نہ کتنی ہو گئی ہیں؟ 4 سکتے ہو گئی ہیں۔ اب باقی صرف ذرا غور کیجیے گا، اللہ نے اپنے بندوں کی جو بیان کی ہے، وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا۔ فرمایا میرے بندے میرے راستے میں خرچ کرتی ہیں، میرے بندے میرے راستے میں خرچ کرتی ہیں، انفقوا خرچ کرتی ہیں، اور خرچ کرنے کا انداز کیا ہے؟ لم یسرفوا ولم یقتروا، نہ تو زیادتی کرتی ہیں نہ کنجوسی کرتی ہیں، میرے راستے میں اعتدال کا راستہ اختیار کرتی ہیں، یوں درمیانہ کا راستہ اختیار کرتی ہیں۔ یہ بھی نہیں کہ ایک بار سارا ہی دے دیا اور بعد میں پریشان ہوتے رہے، بعد میں روتے رہے اور مولوی صاحب کو جتلاتے رہے، میں نے مسجد میں اتنے پیسے دیے تھے۔ اچھا ہمارے درمیان ایک بڑی عزیز کی عادت ہے، میرے دیر میں آگے چلے میں بیان کرتا جاؤں، ہم نا کبھی مسجد میں خرچ کرتے نا، خرچ کرتے ہیں۔ میں رائے میں پہلے کیوں پڑھاتا تھا تو وہاں پہ ایک آدمی ایسی جھگڑا کرنے لگ گیا، ایسی جھگڑا کرنے لگ گیا، تو میں نے سنا چلو میں جھگڑا نپٹا دیتا ہوں، کیوں انتظامیہ کے ساتھ جھگڑا کر گیا؟ تو جھگڑا کیا تھا کہ انتظامیہ والے کہہ رہے تھے بھائی تم نے نماز پڑھ لی ہے تو پنکھا بند کر دو، تو دودھ چل رہا ہے پنکھا بند کر دو، نمازی کے لیے چھوڑ دو۔ تو وہ کہہ رہا تھا میں آپ کو مہینے کا 500 نہیں دیتا، یہ ہماری عادت ہے، میں مہینے کا 500 نہیں دیتا۔ وہ کہہ رہے تھے بھائی پیسے تم 500 دیتے ہو تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے دیتے ہو تو پنکھا چلانے کے لیے دیتے ہو، ہماری عادت یہ ہے کیا مگر خرچ کرتے ہیں تو جتلاتے رہتی ہیں، مولوی صاحب نے میرے بیٹے کو مارا ہے، میں مولوی صاحب کو تنخواہ نہیں دیتا، میرے بچے کو کیوں مارا، ہم تو جتلاتے رہتی ہیں، پتہ نہیں ہم تو احسان کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اگر ایسا خرچ کرنا ہے تو ایسے خرچ کا اللہ کو فائدہ نہیں ہے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، تم اپنے پاس ہو۔ اور نہ ہی کنجوسی کرتے ہیں کہ 5 جیب میں ہے خرچ نہیں کرتے، جیب میں ہے خرچ نہیں کرتے، بچے کو 3000 کی جوتی دے دیتا ہے، مسجد میں 5 کو نہیں دیتا، تو یہ بھی بات ہے کہ اللہ نے اگر دیا ہے تو خرچ نہیں کرو، اور نہ اسراف کرو نہ کنجوسی کرو، نہ زیادتی کرو نہ کنجوسی کرو۔ میں تو ایک بڑی عجیب بات اور بڑی اہم بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، مختصر وقت میں یہ موضوع نہیں ہے، پھر کبھی یہ موضوع ہوا تو تفصیل سے بیان کروں گا۔ میں توجہ کروں کہ اللہ نے ہمیں 1 کے بدلے 700 کا وعدہ کیا۔ اگر کوئی مجھے 100 روپیہ دے، توجہ کیجیے گا، میں ذرا مفروضے کے ساتھ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، مجھے کوئی 100 روپیہ دیتا ہے اور میں نے 100 جیب میں ڈال دیا، اور وہ پھر مجھے دوبارہ کہتا ہے کرتا تو میں نے آپ کو 100 دیا ہے، اس میں سے 1 مجھے دے دو، میں اس کے بدلے 700 آپ کو اور دے دوں گا، تو مجھے دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے؟ بولو، میرا خیال آپ کہتے ہیں نہیں دینا چاہیے، دینا چاہیے۔ اگر میں کہوں نہیں 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 میرے تو حالات بڑے خراب ہیں، میرے تو حالات خراب ہیں، وہ کہے گا 1 دو، میں 700 اور دے دوں گا، پھر 1 دو، پھر 700 دے دوں گا، میں کہوں نہیں 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 میرے حالات بہت خراب ہیں، تو وہ کہے گا جب میرے حالات خراب ہیں تو پھر اس 100 کے اوپر ہی گزارا کر کب تک کر لے گا، اس 100 پر ہی کر لے کب تک گزارا کر لے گا۔ تو اگر تم سے 1 مانگے میں 1 دے دوں،
وہ مجھے 700 اور دے دے، میں پھر ایک دے دوں، وہ 700 اور دے دے، میں پھر ایک دے دوں، وہ پھر 700 دے دے، میرے رزق میں کبھی کمی آ سکتی ہے۔ اگر میں حالات کو روکتا رہوں تو وہ 100 کب تک چلے گا؟ لیکن اگر 700 ملتا رہے گا تو میں کبھی حالات کو روک سکتا ہوں۔ تو میرے محترم، یہی ایک مثال ہماری زندگی کی ہے۔ ہم حالات کو روکتے رہتے ہیں، حالات نہیں ہیں، حالات نہیں ہیں، حالات نہیں ہیں، اللہ کو نہیں دیتے ہیں۔ اللہ سے بھی کہتے ہو کہ تو حالات کو روکتا رہے، میرے پاس بھی تیرے لیے نہیں ہے۔ تو بہرحال میرے محترم سامعین، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میرے بندوں کی صفت یہ ہے اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما۔ میرے بندے خرچ کرتے ہیں لیکن زیادتی بھی نہیں کرتے، کنجوسی بھی نہیں کرتے، بلکہ درمیانہ سا راستہ اختیار کر لیتے ہیں، اعتدال سے کام لیتے ہیں۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ کتنی؟ 5 ہو گئی ہیں۔ پھر میرے دلوں مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التفسیر اور اس آیت کو میں پڑھنے لگا ہوں، اس کی تفسیر کرتے ہوئے یہ بات نقل فرمایا ہے۔ آقا کے پاس عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے اور پوچھتے ہیں آقا سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آقا نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کر۔ فرمایا اس سے چھوٹا گناہ؟ فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کر۔ فرمایا اس سے چھوٹا گناہ؟ کہا اپنی پڑوسن کے ساتھ زنا کرنا۔ اس سے چھوٹا گناہ؟ فرمایا اپنے بچوں کو اس ڈر سے قتل کرنا کہ میں اس کو کھانا نہیں کھلا سکتا۔ یہ 4 گناہ بیان کیے۔ ابھی بات ہو رہی تھی، توجہ کیجیے گا، ابھی بات ہو رہی تھی، آقا سے سیدنا عبداللہ بن عباس پوچھ رہے ہیں اور آقا بیان کر رہے ہیں۔ اللہ کو اتنی بات پسند آئی، اللہ نے آسمان سے قرآن بنا کر نازل فرما دیا اور کہہ دیا کہ یہ 4 گناہ میرے قدم پر جو آپ نے کہہ دیے ہیں یہ میرے مومن بندے نہیں کرتے ہیں، یہ میرے مومن بندوں کی صفتیں نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا۔ شدید اس طرح توجہ کیجیے گا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر۔ فرمایا جو میرے بندے ہیں، میرے محبوب بندے ہیں، لا یدعون مع اللہ الہا آخر، وہ اگر التجا کرتے ہیں، اگر معبود پکڑتے ہیں تو صرف اللہ کو پکڑتے ہیں، وہ صرف اللہ کو اپنا معبود سمجھتے ہیں۔ شدید صرف بیان کر دی اور پھر آگے ساتھ میں صرف بیان کی، فرمایا وَلَا يَدْخُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ۔ میرے بندے کسی کو ناجائز قتل بھی نہیں کرتے، قتل نہیں کرتے۔ آج کل ہمارے زمین پر جھگڑا اور قتل، پیسے پہ جھگڑا اور قتل۔ کوئی جگہ پہ ایک بندے نے قتل کر دیا کسی کو، تو کیا واقعہ ہے؟ قتل کر دیا۔ جب اس پورے جھگڑے کی چھان بین کی گئی تو پتہ کیا چلا، اس وقت بوتل تھی 7 روپے کی، 7 روپے کی، اس نے 10 روپے دیے تھے اور بوتل بجلی تھی، تو اس نے اس کو 3 روپے واپس نہیں کیے تھے۔ اس بات پر جھگڑا ہوا اور اس نے دکاندار کو قتل کر دیا۔ ہمارے درمیان تو زندگی کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جو میرے بندے ہیں وہ کسی کو ناجائز قتل نہیں کرتی ہیں۔ اور پھر آگے آخری صرف توجہ کیجیے گا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میرے بندے قتل بھی نہیں کرتے اور فرمایا والا میرے بندے کسی کے ساتھ زنا بھی نہیں کرتے۔ زنا کرنا میرے بندوں کی صفت نہیں ہے، زنا کرنا میرے بندوں کی عادت نہیں ہے۔ آج یہ صرف فرمایا میرے بندے کسی کے ساتھ زنا نہیں کرتے، اور اگر ہو گیا، توجہ کیجیے گا، اللہ فرماتے ہیں اگر کسی سے زنا ہو گیا، وہ زنا کر بیٹھا، وَمَن يَفْعَلْ
اور اگر کسی نے یہ فیل کر دیا ذالک یل کا اسامہ، میں اس کو جہنم کی آسام باقی میں ڈال دوں گا۔ اور آقا نے فرمایا جہنم کی ایک وادی ہے جس کا نام ہے اسام، اور اللہ نے وہ خاص زانی مرد اور زانی عورتوں کے لیے تیار کی ہے، وہ خاص زانی مرد اور عورتوں کے لیے اسام، الف ذالک میم اسام، یہ اس وادی کا نام ہے جس میں زانی مرد اور عورتیں ڈالے جائیں گے۔ فرمایا تیرے بندے زنا نہیں کرتے، اور اگر انہوں نے کر دیا تو میں آسام وادی میں ڈال دوں گا۔ تو میرے محترم سامعین، 8 صفتیں ہوئی، پھر 9ویں صفت اللہ رب العالمین نے بیان کی، فرمایا والذین لا یشہدون الزور، فرمایا میرے بندے کبھی جھوٹی گواہی بھی نہیں دیا کرتے، میرے بندے جھوٹی گواہی، میرے محترم بولو جھوٹی گواہی نہیں دیا کرتے۔ آج ہم 200 500 اور 1000 کی خاطر جھوٹی گواہی دے دیتے ہیں اور لوگوں کو سولی پر لٹکا دیتے ہیں، تھوڑے تھوڑے پیسوں کی خاطر اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ میرے بندوں کی صفت نہیں ہے، میرے بندے جھوٹی گواہی نہیں دیتے ہیں۔ اور پھر فرمایا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، میرے بندے اگر جا رہے ہو راستے میں اور ان کو کہیں برائی اور لغویات نظر آ جائیں، میرے بندے لغویات کا حصہ نہیں بنتے بلکہ کان چھپا کر چلے جاتے ہیں۔ سمجھ آئی بات؟ اگر کہیں محفل لغویات جمی ہو، 10 محفل جمی ہو، جو ٹیلی ویژن رستے میں لگا ہو تو وہاں پہ کھڑے نہیں ہوتے بلکہ اپنی نظر بچا کر چلے جاتے ہیں۔ کہیں تماشا لگا ہو، کہیں میلہ لگا ہو، وہ عمل ہو رہا ہو جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہے، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ لغویات کا اہتمام ہوا ہو، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے ان لغویات کا حصہ نہیں بنتے بلکہ اپنی نظر بچا کر وہاں سے چل دیتے ہیں، ان کا حصہ نہیں بنتے۔ کتنی صفتیں ہو گئی؟ کتنی؟ آواز نہیں آئی؟ 10 ہو گئی ہیں کہ بھول گئے ہیں؟ آواز کتنی ہو گئی ہیں؟ 10 صفتیں ہو گئی ہیں۔ اب میرا 11ویں صفت پر 2 صفتیں ہو رہی ہیں، 12 صفتیں بیان کرنی ہیں، 2 صفتیں ہو رہی ہیں۔ اب 11ویں صفت نوٹ کیجیے گا جو اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کی بیان کی ہے۔ تو آپ کیجیے اللہ یہ صفتیں ہم سب میں پیدا فرماتے ہیں، جو چاہتا ہے وہ بلند آواز سے کہہ دے آمین۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میرے بندوں کی کیا یہ صفت کیا ہے؟ فرمایا والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم یخروا علیہا ثما وهم یعمہون۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندوں کی کیا یہ صفت یہ ہے، جب ان کو قرآن سنایا جاتا ہے، جب قرآن پیش کیا جاتا ہے، وہ گونگے بہرے بن کے چپ نہیں بیٹھتے، وہ کیا کہتے ہیں؟ قرآن میں یہ نہیں لکھا کہ آپ کہتے قرآن میں کہا لکھا سبحان اللہ کہتے ہیں، یہ قرآن میں نہیں لکھا۔ میں ایک مفہوم پیش کر رہا ہوں کہ وہ قرآن کہتا ہے جب میرے بندوں کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے، میری آیات کو پڑھا جاتا ہے تو وہ گونگے بہرے نہیں ہوتے، گونگے بہرے نہیں ہوتے، تو مطلب تو یہی ہوتا ہے نا کہ گونگے بہرے نہیں ہوتے، وہ قرآن سن کر منہ سے سبحان اللہ کہتے ہیں۔ اور مجھ سے پوچھیں کہ قرآن سن کر سبحان اللہ کہنے کی دلیل دے دو، تو پھر یہ دلیل ہے میرے بھائی۔ اللہ کہتے ہیں یہ میرے بندوں کی صفت ہے، جب ان کو قرآن سنایا جاتا ہے کہ قرآن سن کے گونگے بہرے نہیں بنتے، محبت سے کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ کہہ دیتے ہیں۔ میرے محترم سامعین کیا یہ صفت اللہ نے بیان کی، میرے بندے گونگے بہرے نہیں ہوتے۔ اور 22 صفت اللہ نے بیان کی، صرف 12 ہے اور مسئلہ ہم سب کا ہے۔ یہ توجہ کیجیے گا، یہ 22 صفت ہے، مومنوں کی آخری عادت ہے، آخری صفت ہے، اور مسئلہ ہم سب کا ہے، ہم سب کا مشترکہ ایک مسئلہ ہے۔ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میرے بندے میرے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں
اور ہاتھ اٹھا کے دعا کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میرے بندے دعا کرتے ہیں اے ہمارے پروردگار من ازواجنا میری بیوی کو، وہب لنا میرے بچوں کو، من ذریاتنا میری بیوی کو، وذریاتنا قرۃ اعین میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ کیونکہ کچھ ترکہ ہے کہ نہیں؟ مطلب دینیاں بھی کسی کسی دن نہیں ہوتی ہیں، کسی کسی کی ہو جاتی ہیں، یہ قسمت کی بات ہے۔ اللہ سب کو ایمان والی دینیاں عطا فرمائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں میرے بندے یہ دعا کرتے ہیں اللہ میری بیوی کو اور میرے بچوں کو قرۃ اعین میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ تو میرے محترم یہ قرآن کی دعا ہے، تو یہ دعا پڑے گا کہ بیوی کبھی نافرمان ہو سکتی ہے، بچے ہو سکتے ہیں۔ اب جس چیز کی نافرمان ہے نا، یہ دعا یاد کر لیں۔ یہ سورہ فرقان ہے، 19واں سپارہ ہے، اور سورہ فرقان کی آیت نمبر 74 ہے۔ یہ نیچے لے لو، جس کے ساتھ خاص یہ مسئلہ ہے نا وہ تو لکھ کر لے جائے۔ آیت نمبر 74 سورہ فرقان اور 19واں سپارہ، یہ حوالہ یاد ہو گیا ہے سب کو۔ سپارہ کون سا ہے اور سورت کون سی ہے؟ فرقان، اور آیت نمبر کتنی ہے؟ 74۔ بس یہ دعا یاد کر لیں، انشاءاللہ اللہ آپ کا مسئلہ حل کر دے گا۔ یہ 12 قصے میں نے آپ اللہ کے سامنے پیش کی ہیں۔ اللہ جو ہم نے سنا ہے سنایا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے اور جنت الفردوس کا ہم سب کو عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔